بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کی طرف سے اسلامیات ٹیچر قاری محمد عمر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحزاب سے ہمارے اسباق جاری تھے اور آج ہم سورۃ الاحزاب سے الدرس الرابع جیم کا مطالعہ کریں گے۔ اور سب سے پہلے آیات کا سلیس ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ بھی کیا جائے گا، اور پھر اس کا شان نزول، پس منظر اور اس آیت سے متعلقہ مختصر سوالات کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ خندق کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خندق کھودی، بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود کام جاری رکھا اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پیٹ پر پتھر بھی دکھائے، تو اس کے جواب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پر 2 پتھر موجود تھے۔ تو ان حالات و واقعات میں صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص جس حال میں ہے، جہاں بھی ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ لمن کان، اس شخص کے لیے، یرجو، جو امید رکھتا ہو اللہ کی، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ یعنی تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو کہ جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ تمہارے لیے، ہر اس شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر بھی اس کا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ دوسری آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے کہ غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہمت بندھائی، شہادت کا تصور ان کے ذہنوں میں پختہ کیا، اور پھر جب صحابہ کرام آگے چلتے ہیں تو انہوں نے جب کفار کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی لشکر ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس سے ان کی قوت ایمانی اور اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی، جوش ولولہ اور زیادہ ہو گیا کہ یہ وہی لشکر ہے کہ جس سے جنگ کرنے کے بعد ہمیں شہادت نصیب ہوگی، یہ وہی جنگ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگر جنگ کی تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد، یعنی فرشتوں کے نازل ہونے سے تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔
تو وہ لشکر دیکھا، قوت، اطاعت، ایمان، جذبہ، جوش اور بڑھ گیا۔ ولما، اور جب، رآ دیکھا، المومنون اہل ایمان نے، اور جب اہل ایمان نے دیکھا، الاحزاب لشکر، اہل ایمان نے جب کفار کا اتحادی لشکر دیکھا تو کہنے لگے، قالو کہا، ہاذا یہ وہی ہے، ما جو وعدنا ہم سے وعدہ کیا گیا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، یہ وہی لشکر ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ وما زادہم، وا اور ما نہیں، زادہم بڑھا، الا مگر ایمانا، ایمان، اطاعت اور تسلیمہ اور کہنا ماننے کی قوت، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت دونوں بہت بڑھ گئے۔ اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے جان دینے کی منت مانی تھی، مثلا حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا افسوس تھا، انہوں نے بھی غزوہ احد میں جان حاضر کر دی۔ اسی طرح جو صحابہ کرام مرتبہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، یعنی اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر دی۔ اور جو لوگ میدان جنگ سے سلامت واپس آئے، انہیں سلامت واپسی پر خوشی نہیں تھی، بلکہ شہادت سے محرومی کی وجہ سے غم زدہ تھے اور بڑی بے تابی سے شہادت کی سنہری گھڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ اور اس لیے فرمایا، من المؤمنین، اہل ایمان میں سے بعض ایسے ہیں، رجال، مرد لوگ، صدقو، سچ کر دکھایا، ما جو عہد اللہ، وعدہ کیا تھا اللہ سے، علیہ اس پر، کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا جان دینے کا، وہ وعدہ سچ کر دکھایا اور اس پر قائم رہے۔ فمنہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من قضا، جنہوں نے پوری کر دی، نابہو، اپنی نظر، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، جان پیش کر دی۔ ومنہم من ینتظر، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنگ میں شرکت سے یہ لوگ گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ جنگ میں شریک ہیں اور شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما، اور ما نہیں، بدلو، انہوں نے بدلا، تبدیل کرنا، تو انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھر نہیں بدلا، اپنی بات، اپنے وعدے پر قائم رہے۔ لیجز اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ الصادقین، سچے لوگ، بصدقہم، ان کی سچائی، یجزی، بدلہ دے، اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ سچے لوگ کون سے ہیں؟ جنہوں نے جان دینے کی جو منت مانی تھی اس پہ قائم رہے، ثابت قدم رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ وَيُعَذِّبَ، اور عذاب دے، المنافقین، منافق لوگوں کو، انشاء، اگر چاہے۔ اور منافق چونکہ جنگ سے بھاگ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے، او یتوب علیہم، یا ان پر مہربانی کرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم کہ کافر جس طرح غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے آئے، غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ آج ہم ایک ہی بار مسلمانوں کا خاتمہ کر کے جائیں گے، تو جس طرح غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے اسی طرح غصے سے بھرے ہوئے واپس لوٹ گئے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، بھلائی حاصل نہیں ہو سکی۔ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو ختم کرنا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ ورد اللہ، رد کر دیا، واپس کر دیا اللہ نے کفر و کفار کو، اللہ تعالیٰ نے کفار کو واپس بھیج دیا، بغیظہم، اپنے غصے کے ساتھ، لم، ہرگز نہیں، ینالو، انہیں پہنچا، الخیر، بھلائی، انہیں کوئی بھلائی حاصل نہیں ہو سکی، لم ینالو خیرا، مسلمانوں کو ختم کرنا ان کا ایک اہم مقصد تھا، یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وجہ کیا تھی؟
وَكَفَى اللَّهُ کافی ہو گیا اللہ المؤمنون اہل ایمان کو القتال جنگ میں، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنگ میں کافی ثابت ہو گیا، یعنی اس جنگ کے اندر اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، تو اس مدد کی وجہ سے مسلمان جیت گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ہے قویًّا زبردست، عزیزہ اور اللہ تعالیٰ قویًّا طاقتور بھی ہے، عزیزہ زبردست بھی ہے۔ اور آگے جو ہے وہ آیت کے اندر جس بات کا ذکر ہے کہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے اس جنگ کے اندر غزوہ احزاب میں، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ جب کفار مکہ بھاگ گئے تو مسلمان جب آئے واپس جنگ سے تو ابھی جو ہے بیٹھے ہی تھے، ہتھیار اتار کے رکھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، تم جاؤ، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے قبیلے جا کر۔ مسلمان چلے اور قبیلہ بنو قریظہ جو تھا اپنے قلعے کے اندر جا کر چھپ گیا، مسلمانوں نے محاصرہ جاری رکھا اور آخر کار جو ہے صلح پر بات ہوئی، اور ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی کہ اسلام لانے سے قبل، اسلام سے قبل حضرت سعد بن معاذ جو ہیں قبیلہ اوس کے سردار تھے، ان کا اور بنو قریظہ دونوں کا ایک دوستانہ تعلق تھا۔ تو قبیلہ بنو قریظہ کا خیال تھا کہ حضرت سعد بن معاذ کو اگر ہم اپنے بارے میں فیصلے کے لیے نامینیٹ کریں گے تو شاید کہ وہ ہمارے پرانی ایک دوستی کا بھرم رکھیں گے اور فیصلے میں نرمی ہوگی۔ لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ان کے بالغ مرد جو جنگ کے قابل ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، عورتیں، بچے اور بالکل بوڑھے لوگ یہ قیدی، اور ان کی زمینیں، مال اور اسباب سب کچھ انصار اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تم نے آج وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر فیصلہ کیا، یعنی یہ فیصلہ جو ہے جو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق کیا تھا، اور وہی فیصلہ درست تھا۔ فرمایا وَأَنزَلَ اتارا، ان کے قلعوں سے اتارا، یعنی بنو قریظہ جو قلعے کے اندر چھپ گئے تھے انہیں وہاں سے نکالا، ظاہروہم ان کی مدد کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم من سے سیاسیہم ان کے قلعوں سے۔ یہاں پر جو اہل کتاب سے مراد جو ہے یہودی اور عیسائی ہیں، تو دونوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، لیکن یہاں جو مراد ہیں کہ جس قبیلے نے مدد کی، تو اہل کتاب میں سے جو بنو قریظہ کے لوگ جو تھے انہوں نے مدد کی تھی۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو ان کے قلعوں سے اتارا گیا، وقذف اور ڈال دیا گیا، فی میں قلوبہم ان کے دل، الرعب روب، تو ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا روب ڈال دیا گیا، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتاسرون اور قیدی بناتے ہو، اسیر بناتے ہو، فریقہ ایک کو، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو، یعنی بنو قریظہ کے کچھ لوگوں کو تم نے قتل کر دیا اور کچھ کو تم نے قیدی بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ اور تمہیں وارث کر دیا، ارضہم ان کی زمینوں کا، ان کی زمینیں باغات جو چھوڑ گئے
و دیارہم اور ان کے گھر، و اموالہم اور ان کے مال. تو ان کی زمینیں، ان کے گھر اور ان کے مالوں کا تمہیں وارث کر دیا گیا. و ارضن اور اس زمین کا بھی تمہیں وارث کر دیا گیا، لم تطئوہا کہ جن پر ابھی تمہارے قدم نہیں پڑے. یعنی آنے والی جو فتوحات جو تھیں، غزوہ خیبر ہے یا آگے جو مسلمانوں نے فتوحات کی، ان کی بھی پہلے سے خوشخبری دے دی گئی کہ اب یہودیوں کی زمین، ان کے گھر اور ان کے مال کے تم وارث ہو، اور آئندہ ان کے علاقے جو فتح ہوں گے وہ بھی تمہارے ہی حصے میں آئیں گے. وَكَانَ اللَّهُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے. نیکسٹ پیج میں الکلمات و تراکیب ورڈز میننگ ہے، اور اس کے بعد تمارین ہے، آیات کا مفہوم ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر جان دینے کی منت جو مانی تھی وہ پوری کر دی، اور بعض اس کا انتظار کر رہے ہیں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنگ میں کافی ثابت ہوا. اور اس کے بعد جو ہے اس چیپٹر کے مختصر سوالات. پہلا سوال، سورت الاحزاب میں اہل ایمان کو کس کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اب اس کا جواب آسان ہے کہ اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور کوسچن نمبر 2، کس شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے؟ یعنی ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہے اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اور سوال نمبر 3، غزوہ احزاب میں اہل ایمان نے کفار کا لشکر دیکھ کر کیا کہا اور اس سے انہیں کیا فائدہ پہنچا؟ کہ جب انہوں نے کفار کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. انہیں فائدہ کیا پہنچا کہ اس لشکر کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان، قوت اور اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی. نیکسٹ کوئسچن، غزوہ احزاب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جان دینے کا وعدہ کس طرح پورا کیا؟ کہ بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے رب سے جو اقرار اور وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا، جان پیش کر دی، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. یعنی بعض نے جو اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا تھا سچ کر دکھایا اور اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، جان اپنے رب کے حضور پیش کر دی، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کی بلکہ جنگ کے اندر موجود ہیں اور اپنے قول پر قائم ہے، اپنا قول ذرا بھی نہیں بدلا. اور نیکسٹ کوئسچن کہ غزوہ احزاب میں سچے اور منافق لوگوں کی جزا و سزا کیا بیان کی گئی؟ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو منافق لوگ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو ان پر مہربانی کرے. کوئسچن نمبر 6، غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو کس انداز میں واپس بھیج دیا؟ خدا نے ان کو واپس بھیج دیا اور وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور کچھ بھلائی حاصل نہیں کر سکے. جو مقاصد تھے مسلمانوں کو ختم کرنا اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. کس لیے؟ کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنگ میں کافی ثابت ہوا. اہل کتاب سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اس سے مراد عام طور پہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آسمانی کتابیں دی گئیں. ان میں عیسائی ہیں کہ جنہیں انجیل دی گئی، یہودی ہیں جنہیں تورات دی گئی، اور مسلمان ہیں کہ جنہیں قرآن پاک عطا کیا گیا. لیکن جب قرآن جو ہے اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے
تو اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، غزوہ احزاب میں اہل کتاب میں سے کس قبیلے نے مسلمانوں سے غداری کی اور کفار مکہ کا ساتھ دیا؟ اس سے مراد قبیلہ بنو قریظہ ہے۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدہ امن کے خلاف کیا اور کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے غداری کی اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اور لاسٹ کوشچن نمبر 10، جس قبیلے نے غداری کی غزوہ احزاب کے بعد ان سے کیسا سلوک کیا گیا؟ جس نے غداری کی، مسلمانوں نے ان کے قلعے کو گھیر لیا اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے بالغ مرد جو جنگ کے قابل تھے قتل کر دیے گئے، عورتیں، بچے، بوڑھے، قیدی، زمینیں، مال اور اسباب، گھر، سب کچھ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ سوال نمبر 11، لم ینالوا خیرا سے کیا مراد ہے؟ اس کے جو لغوی معنی ہے کہ انہیں کچھ بھلائی حاصل نہیں ہو سکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھلائی حاصل نہیں ہو سکی، یعنی جو ان کے عزائم تھے، مقاصد تھے مسلمانوں کو ختم کرنا، ان کے اندر یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور آخری جو ہے سوال، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، کہ وہ زمین کہ جس پر تمہارے قدم نہیں پڑے، اس سے مراد آئندہ کی فتوحات ہے۔ عزیز طلبہ، الدرس الرابع جیم کا لیکچر آپ نے سنا، تو آپ نے قلم اٹھانا ہے اور مختصر سوالات جو ابھی آپ نے سنے اور دیکھے، ان کے آنسر اسی چیپٹر کی روشنی میں لکھنے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔